بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام حقیقت کیا ہے اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ 2 پروگراموں میں عالمی معیشت اور اسلامی ممالک کی معیشت کا جی ڈی پی کی بنیاد پر تفصیلی جائزہ لیا۔ آج ہم پاکستان کی معیشت پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان کس دور حکومت میں پہنچایا گیا۔ ناظرین، جی ڈی پی کسی بھی ملک کی معیشت کا چہرہ ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی معیشت کا آئینہ ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کی معیشت کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ جی ڈی پی کیا ہے؟ جی ڈی پی مذکورہ ملک میں ہونے والے کاموں کی، ہونے والے ترقیاتی منصوبوں کی اور اس ملک کے لوگوں کی محنت کو شو کرتی ہے کہ اس ملک کے عوام کتنا کام کرتے ہیں۔ جی ڈی پی ایک معیشت دان کو بتاتی ہے کہ اس ملک کی معیشت کا پوٹینشل کیا ہے، اس ملک کی معیشت کی وسعت کیا ہے، اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ سرمایہ کاروں کو اور کاروباری حلقوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ان کے کاروبار کے پھیلنے اور ان کے منافع کی شرح کس حد تک جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی جی ڈی پی کو ترقی کے راہ پر رکھے تاکہ وہ اپنے عوام کو بہترین روزگار دے سکے، بہترین کاروبار دے سکے۔ ناظرین، یہ جو حکومتیں غیر ملکی قرضے لیتی ہیں، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ قرضہ لے کر ملک میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں جن سے لوگوں کو روزگار ملے گا، کاروبار ملے گا، جس کے نتیجے میں ملک کی جی ڈی پی کو فروغ ملے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حکومت گندم پر سبسڈی دیتی ہے، کھاد پر سبسڈی دیتی ہے، چینی پر سبسڈی دیتی ہے۔ اس سبسڈی کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کسان ہے، جو کسانوں کے ساتھ ملحقہ کاروبار ہیں، وہ پھل پھول سکیں اور ان کی مالی معاونت کی جا سکے۔ ان کی مالی معاونت سے اس کاروبار کو ترقی ملتی ہے جس کے نتیجے میں جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، حکومت سود کی شرح کم کرتی ہے۔ سود کی شرح کم کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کاروباری حلقوں کو آسان شرائط پر اور لو انٹرسٹ ریٹ پر قرضے ملے جن سے وہ کاروبار کریں، لوگوں کو کاروبار ملے اور اس کا نتیجہ بھی جی ڈی پی کے گروتھ پر جاتا ہے۔ ناظرین، حکومت ٹیکسوں میں کمی کرتی ہے تاکہ اس ملک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ اپنے سرمایہ کو فراخ دلی کے ساتھ اس ملک میں لگا سکیں۔ ابھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے، جب عمران خان نے کنسٹرکشن کے شعبہ کو، ریئل اسٹیٹ کے شعبہ کو ایک پیکیج دیا اور اس پیکیج میں ان کو ٹیکسوں کی مد میں بہت زیادہ ریلیف فراہم کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ کنسٹرکشن کا شعبہ خوش دلی کے ساتھ معیشت کے میدان میں آئے، کام کرے، لوگوں کو کاروبار ملے
اور صنعتوں کو ترقی ملے، اس کا بھی جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ جی ڈی پی میں اضافہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح حکومت بجلی کے نرخوں میں کمی کرتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ابھی عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ صنعتوں کو ایک مقررہ حد سے زیادہ بجلی استعمال کرنے پر ریلیف دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے انسینٹیو ہے کہ آپ اپنی صنعتوں کو زیادہ دیر چلائیں، تو گویا ٹیکس کم کرنا اور بجلی کی ریٹ کم کر دینا، سبسڈی دینا، یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ کسی ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس جی ڈی پی کا تعلق اس ملک کی آبادی کے ساتھ بھی براہ راست ہے۔ جس ملک کی جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس کی جی ڈی پی اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ زیادہ کام کریں گے تو اس کی جی ڈی پی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس وقت چین دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست ہے، اور وہ جی ڈی پی کی عالمی رینکنگ میں دوسری سپر پاور ہے۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، اور وہ جی ڈی پی کے لحاظ سے عالمی درجہ بندی میں 5ویں نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر آبادی کے لحاظ سے امریکہ ہے، اور وہ آج دنیا کی سپر پاور ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر انڈونیشیا، اور وہ عالمی درجہ بندی کی فہرست میں 16ویں نمبر پر ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ عالمی درجہ بندی میں 44ویں نمبر پر ہے۔ ناظرین، ایسا کیوں ہے؟ اس کی مختلف دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان دلائل میں نہیں جائیں گے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی وجہ غیر مستحکم نظام حکومت ہے، کوئی الزام دے گا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، کوئی کہے گا کہ نظام حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کی جہاں بجا مداخلت ہے۔ ہم اس بحث سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں کہ ہم صرف یہ فوکس کریں گے کہ کس حکمران کے دور حکومت میں پاکستان کی جی ڈی پی کو نقصان پہنچا۔ مثلاً فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے مارشل لا لگایا، ٹھیک ہے، مشرف نے لگایا، ٹھیک ہے، بے نظیر آئیں، ذوالفقار علی بھٹو آئے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ ایوب خان نے مارشل لا کیوں لگایا، یا نواز شریف نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایک لمبی بحث، طویل مذاکرہ ہے۔ اس سے بچتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پاکستان کی معاشی تاریخ کا ایک خاکہ پیش کریں گے، تاکہ آپ کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہو کہ کس کے دور میں معیشت کو نقصان ہوا۔ ناظرین، ادھر ایک اور تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ملک کے حالات معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 4 بڑے واقعات ہوئے ہیں، تو جب اس دور کے حکمرانوں کی بات آئے تو ہمیں ان کو کچھ ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ ان 4 واقعات میں 1965 کی وار، 1971 کی وار،
اور سقوط ڈھاکہ، پاکستان کے ایٹمی دھماکے جن کے نتیجے میں پاکستان پر عالمی پابندیاں عائد کر دی گئیں، اور کارگل کی جنگ، یہ ایسے واقعات ہیں جن کا ملکی معیشت پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ان ادوار کے حکمرانوں کو ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن دینی ہوگی۔ ناظرین، اب ہم اپنی معاشی تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری تمام بحث ورلڈ بینک کے اعداد و شمار پر ہوگی۔ اگرچہ کچھ ایجنسیوں نے اور کچھ بین الاقوامی اداروں نے 1947 سے پاکستان کے جی ڈی پی پر بات کی ہے، لیکن وہ غیر تسلی بخش اور غیر مستند ہیں۔ اس لیے ہم نے صرف ورلڈ بینک کے اعداد و شمار پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، لیکن ورلڈ بینک کے پاس ہماری ہسٹری، معاشی ہسٹری 1960 سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں 1958 میں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے اس ملک پر مارشل لاء نافذ کر دیا تھا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان واحد حکمران ہیں کہ جن کے دور میں ہماری معیشت نے تیزی سے ترقی کی، اور 1965 کی جنگ ہونے کے باوجود ہماری معیشت تنزلی کا شکار نہ ہوئی۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں 1960 کی طرف۔ 1960 میں ہماری ملک کی معیشت کا حجم 3.75 ارب ڈالر تھا، جو بڑھتا ہوا 1969 میں 8.68 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں ہونے والے ہنگاموں کے باعث جنرل ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا، اور وہ اپنے اقتدار کو جنرل ضیاء خان کے حوالے کر گئے۔ جنرل ضیاء خان ایک نااہل حکمران تھا، وہ ملک کے نظم و نسق کو نہ سنبھال سکا۔ الیکشن کا دورہ تھا، ہر طرف افراتفری تھی، جس سے ملکی معیشت براہ راست متاثر ہوئی۔ اور پھر 1971 میں جنگ چھڑ گئی، اور 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا۔ انہی واقعات کا نتیجہ تھا کہ ہماری معیشت 1972 میں 10.67 ارب ڈالر سے کم ہو کر 9.42 ارب ڈالر تک آ گئی، اور اس کو پہلا جھٹکا 1.25 ارب ڈالر کا لگا۔ ناظرین، سقوط ڈھاکہ کے بعد اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پہلے سال معیشت کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جنگ کی تباہ کاریوں نے ملکی معیشت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور بھٹو اپنی کوششوں کے باوجود معیشت کے بحران پر قابو نہ رکھ سکے، اور ہماری معیشت کو دوسرا بڑا جھٹکا 3 ارب ڈالر کا لگا، جب وہ 9.42 ارب ڈالر سے گھٹ کر 6.38 ڈالر پر آ گئی۔ لیکن 1973 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے معیشت کے معاملات پر قابو پا لیا، اور 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا، تو ہمارے ملک کی معیشت کا حجم 15.13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق نے
اپنے پہلے 5 سال بہترین انداز سے چلائے، ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کیا، لیکن 1983 میں ان کے دور میں بھی ہماری معیشت کو $2 ارب کا جھٹکا لگا اور ہماری معیشت $31 ارب سے کم ہو کر $29 ارب تک آ گئی۔ ناظرین، 1983 کے بعد ہماری معیشت ایک رفتار سے چلتی رہی۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد بے نظیر آئیں، اگرچہ ان کے دور میں ترقی کی رفتار کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہ تھی، لیکن پھر بھی معیشت میں کمی واقع نہ ہوئی۔ ان کے بعد نواز شریف آئے، نواز شریف نے بھی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ نتائج کہ کسی ملک کی معیشت میں $10-15 ارب کا اضافہ ہو، وہ نہ ہو سکا۔ اور پھر یہ پہلا موقع تھا کہ 1997 میں نواز شریف کے دور حکومت میں ہماری معیشت کو $0.89 ارب کا جھٹکا لگا۔ 1998 آ گیا۔ 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے بھی 6 ایٹمی دھماکے کیے، تو اس پر عالمی برادری نے اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں، جس کا معیشت پر براہ راست اثر ہوا، لیکن نواز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے اس میں صرف $0.24 ارب کی کمی ہوئی۔ ناظرین، 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تخت الٹ دیا اور ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ پرویز مشرف نے اپنی ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی لیول کے معیشت دانوں کو ہائر کیا، لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ 2001 میں ہماری معیشت کو $2.5 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا اور ہماری معیشت کا حجم $82 ارب سے کم ہو کر $79.48 ارب تک پہنچ گیا۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد پرویز مشرف کی پالیسیوں نے اس ملک کی معیشت کی ترقی کی رفتار کو تیز کیا اور 2008 میں ہماری مجموعی ملکی پیداوار $170 ارب تک پہنچ گئی۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کو حکومت ملی۔ پیپلز پارٹی پہلے سال معیشت کو سمجھنے میں ناکام رہی اور پہلے ہی سال ہماری معیشت کو $1.93 ارب کا جھٹکا لگا، جب ہماری مجموعی ملکی پیداوار کا حجم $170 ارب سے کم ہو کر $168 ارب تک آ گیا۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے لیے اہم فیصلے کیے اور ہماری ملکی معیشت نے گرو کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بعد نواز شریف آئے۔ نواز شریف کی دور حکومت میں بھی ہماری معیشت گرو کرتی رہی، لیکن ناظرین، 2018 کو عمران خان کو اقتدار ملا، لیکن وہ ملک کی معیشت کو سمجھنے میں ناکام رہے اور پہلے ہی سال ہمارے معیشت کو $36 ارب کا جھٹکا لگایا، جب ہماری معیشت کا حجم $315 ارب سے کم ہو کر $278 ارب تک پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ پھر 2020 میں خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کو $18 ارب کا دوسرا جھٹکا لگایا
اور ہمارے ملک کی معیشت کا حجم 278 ارب ڈالر سے کم ہوتا ہوا 260 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ ناظرین، خان صاحب نے 2 سالوں میں اس ملک کی معیشت کو 55 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ آپ نے پہلے تفصیل میں سنا ہوگا کہ کوئی بھی حکمران آیا اس دور میں 2 ارب، 1 ارب، 2.5 ارب اتنا نقصان ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اس فگر میں 3 ارب ڈالر کا ہے جو 1973 میں ہوا، لیکن خان صاحب نے اپنے پہلے 2 سالوں میں ملک کو 55 ارب ڈالر کا جھٹکا لگایا، اور آج بھی ہماری معیشت تباہی کی طرف گامزن ہے اور تنزلی کا عمل آج تک جاری ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں چارٹ کی طرف تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس ملک کو کس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ نواز شریف 1998 نقصان $0.24 بلین۔ نواز شریف 1997 نقصان $0.89 بلین۔ جنرل یحییٰ خان 1972 نقصان $1.25 بلین۔ یوسف رضا گیلانی 2009 نقصان $1.93 بلین۔ جنرل ضیاء الحق 1983 نقصان $2.03 بلین۔ جنرل پرویز مشرف 2001 نقصان $2.53 بلین۔ ذوالفقار علی بھٹو 1973 نقصان $3.03 بلین۔ عمران خان 2 years نقصان $55 ارب۔ ناظرین، ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو کس نے کتنا مضبوط بنایا۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔